شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چودھری عبدالرحمن آفیشیل۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طرح میری پچھلی ویڈیوز کو سپورٹ کیا، اس ویڈیو کو بھی سپورٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں آج کے موضوع کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے مسئلہ فلسطین پر۔ سب سے پہلے کہ فلسطین، مسئلہ فلسطین میں کب بدلا، مہاجر یہودیوں کی آباد کاری کیسے ہوئی اور وہ کیسے قابض ہوئے، جنگ بندی تو ہوئی لیکن فاتح کون بنا، اور عالمی دنیا کا اس پر کیا کردار۔ چلے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین، مسئلہ فلسطین میں کب بدلا۔ 1943 میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو تباہ و برباد کیا تو پوری دنیا میں ان کو کوئی پناہ نہیں دیتا تھا۔ یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے کہ ہمیں کوئی پناہ دے دے۔ تو اس وقت فلسطینی بھائیوں نے، اہل فلسطین نے انسانیت کی خاطر ان کو پناہ دی، اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے پھر وہی حرکت کی جو سانپوں والی حرکت ہوتی ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سپاں دے پتر متر نہیں ہوندے پاویں دودھ چوریاں کھوائیے، کہ سانپوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، چاہے ان کو آپ دودھ پلائیں اور چوریاں کھلائیں۔ وہ فلسطینی بھائی جنہوں نے ان کو پناہ دی، سر چھپانے کے لیے جگہ دی، انہوں نے انہی فلسطینی بھائیوں کو ڈسنا شروع کر دیا اور ان پر قبضے کا حق جمانے لگے، اور اسی دن سے فلسطین، مسئلہ فلسطین میں بدل گیا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم بات کرتے ہیں کہ مہاجر یہودیوں کی آباد کاری کیسے ہوئی اور ان کو کس نے سپورٹ کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ خود بھی سوچیں کہ جو کل خود مہاجر تھا، جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ آج اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ جس گھر میں اس نے پناہ لی وہ اسی کا مالک بننے کو کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معاشی سپورٹ ہوتی ہے اور ایک معاشرتی سپورٹ ہوتی ہے، اور ان کو وہ سپورٹ جو اسلام دشمن قوتیں تھیں وہ متحد ہوئیں اور انہوں نے مسلم دنیا کے لیے ایک ناپاک منصوبے کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سوچا ہے کبھی کہ ان دنوں میں آپ نے آئرن ڈوم کا لفظ تو کافی زیادہ سنا ہوگا، آخر وہ کیسے لگا؟ اس کو لگانے کے لیے بھی اچھی خاصی اماؤنٹ میں رقم چاہیے تھی، وہ کہاں سے آئی؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئرن ڈوم لگانے کے لیے سب سے زیادہ جو فنڈنگ تھی وہ امریکہ نے کی تھی۔ یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور رہی بات ان کی ریاست کی، تو اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس کی منزل صرف اور صرف اختتام ہے، وہ آج ہو، کل ہو یا آنے والے دنوں میں ہو، اس کی منزل صرف اور صرف ختم ہونا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ جنگ بندی تو ہوئی لیکن فاتح کون بنا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
یہ جتنی بھی صورتحال پیدا ہوئی، اسرائیل کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے بمباری شروع کی۔ وہ بری طرح پھنس چکے تھے کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے، کیونکہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار اس وقت ہوئے جب حماس نے ان پر اتنے راکٹ داغے کہ ان کی تمام رپورٹیں فیل ہو گئیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر دنیا میں رہتی دنیا تک کوئی طاقت ہے تو وہ صرف اسلام کی طاقت ہے۔ دین اسلام خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ تمام مسلم ممالک اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پھر جنگ بندی کو ترجیح دی اور یوں فلسطین میں جشن منائے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم بات کرتے ہیں کہ عالمی دنیا کا کیا کردار تھا۔ ہمارے گمنام ہیروز نے جس طرح متحد کیا مسلم ممالک کو، ان کی اس کاوش کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت تمام مسلم ممالک کو متحد کر۔ اگر ہم آج بھی متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم سے بڑی نہیں۔ یہ پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبد الرحمن کو اجازت دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجیے گا اور کومنٹ کر کے لازمی اس بارے میں انفارم کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی پریس کر لیں۔